میرے جسم کی ٹکر سے وہ پیچھے کو پیٹ کے بل گرا۔ میں نے اس خیال سے کہ یہ منہ سے آواز نہ نکالے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن اس نے اپنا سر زور زور سے ہلایا۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، درمیان والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی اس کے منہ میں دے دی اور میری انگلیاں اس کے حلق تک پہنچ گئیں۔ اس نے میری انگلیوں میں اپنے دانت اتنی زور سے گاڑ دیے کہ میں سمجھا کہ میری انگلیاں میرے ہاتھ سے الگ ہو جائیں گی۔ میں نے اس کے پیٹ سے سنگین نکال کر پہلے جیسی طاقت سے اس کے سینے میں اس جگہ ماری جہاں دل ہوتا ہے۔ اس کا منہ کھل گیا اور میں نے اپنی انگلیاں اس کے منہ سے نکال لیں۔ میں نے 2 بار پھر سنگین نکال کر اس کے سینے میں ماری۔ تھوڑی دیر بعد اس کا تڑپتا ہوا جسم ساکت ہو گیا۔ میں نے دریا کی طرف دیکھا۔ 8 جاپانی گھاٹ کے کنارے کھڑے ہو کر دریا میں گوتے لگاتے، تیرتے اور پھر باہر آ جاتے تھے۔ وہ اپنے شغل میں محو تھے۔ میں جھونپڑے میں گیا، وہاں ان کی مشین گنیں پڑی تھی، راؤنڈوں کا پٹا بھی ساتھ تھا۔ میں اس مشین گن سے واقف نہیں تھا، لیکن کوئی ایسی پیچیدگی بھی نہیں تھی کہ سمجھ میں نہ آ سکتی۔ میں نے مشین گن میں پٹا لگایا اور اسے کاک کر لیا۔ وانگ سے کہا کہ وہ پٹا اٹھا لے۔ مشین گن میں نے اٹھا لی اور ہم دونوں دریا کی طرف چل پڑے۔ ہم درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں جا رہے تھے، جھکے جھکے چلتے، چھپتے چھپاتے۔ ہم اتنا آگے چلے گئے کہ گھاٹ ہم سے صرف 50 یا 55 قدم دور رہ گیا۔ وہاں ایک موزوں جگہ دیکھ کر میں نے مشین گن زمین پر رکھی اور اس کے پیچھے لیٹ گیا۔ جاپانیوں کو شست میں لیا لیکن فائر نہ کیا۔ ان میں سے 2-3 گھاٹ پر ہوتے تھے اور باقی پانی میں۔ پانی والے باہر آتے تو گھاٹ پر کھڑے پانی میں کود جاتے۔ میں انتظار کرنے لگا کہ یہ سب نہا کر باہر آئے اور اکٹھے چلے تو میں فائر کروں۔ میں نے وانگ کو بتا دیا تھا کہ وہ پٹا اپنے ہاتھ میں رکھے، اسے پکڑے نہیں اور پیچھے بھی نہ کھینچے۔ ہمیں تقریباً نصف گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ وہ تیر کر تھک گئے تو دریا سے نکلے۔ سب نے انڈر ویئر اتار دیے اور نچوڑ کر ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ اب وہ بالکل برہنہ تھے، ہماری طرف چلے۔ میں نے انہیں شست میں لیا اور مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ میں نے بڑا لمبا بریسٹ فائر کیا اور مشین گن کو ذرا دائیں اور بائیں کیا۔ 8 جاپانی گرے، ذرا سے تڑپے اور ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے مشین گن وہی رہنے دی اور دریا کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ سب مر گئے تھے، ہر ایک کو کئی گولیاں لگی تھیں۔ بستی والوں کو پتہ چلا تو خوشی کا ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ لوگ دریا کی طرف دوڑ پڑے اور انہوں نے ویسی دھکم پیل کی جیسے مرے ہوئے شیر کو دیکھنے کے لیے کی تھی۔ میں تھانی اور اس کے خامن یومن کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ دونوں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ لوگوں نے جاپانیوں کی لاشیں دریا میں پھینک دی اور پھر واپس بستی میں آئے۔ اس سے خاصی دیر بعد یوون اور تانی آ گئے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جس وقت جاپانی آئے تھے اس وقت وہ دونوں بستی سے باہر دھان کے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے جاپانیوں کو دیکھ لیا تھا اور کہیں جا کر چھپ گئے تھے۔ اب لوگوں کا ہنگامہ سن کر اور یہ معلوم کر کے آئے تھے کہ جاپانی مارے گئے ہیں۔ تانی کو محفوظ دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی۔ تانی کم سن اور معصوم لڑکی تھی۔ پہلے وہ سمیع اللہ اور اس کے گنڈوں سے بچی تھی، اب خدا نے اسے جاپانیوں سے بچا لیا تھا۔ اگر وہ بستی میں ہوتی تو جاپانی سب سے پہلے اس پر ہاتھ رکھتے۔ میں نے سوچا کہ جاپانیوں کی رائفلیں ان آدمیوں کو دے دوں جنہوں نے کبھی رائفل یا بندوق فائر کی ہو۔ اگر یہ نہیں تو اتنے ذہین ہوں کہ رائفل کا استعمال سمجھ سکیں۔ کون نہیں جانتا کہ جنگ ایک خولناک اور ہیبت ناک کھیل ہوتا ہے۔ اسے موت کا کھیل کہیں تو موضوع ہوگا۔ ظاہری طور پر تو یہی ہوتا نظر آتا ہے کہ 2 ملکوں کی فوجیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ایک دوسرے پر آگ برساتی ہیں، فوجی مرتے ہیں، شدید زخمی ہو کر زندہ رہ بھی جائیں تو ساری عمر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، اور کچھ جنگی قیدی ہو کر قیدی کیمپوں میں اپنے دشمن کے رحم و کرم پر جا گرتے ہیں۔ یہ جنگ کی تصویر کا وہ پہلو ہے جو اخباری رپورٹر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ساری دنیا کو اخباروں، ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے سناتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ ایسے ہی ہوتی ہے اور جنگ ختم ہونے کے بعد سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس بھیانک کھیل کے اندر کچھ اور ڈرامے اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ پاکستانیوں نے تو 17 دن اور 14 دن کی محدود جنگ دیکھی ہے۔ ہم سے پوچھیں جنہوں نے جنگ عظیم دوم دیکھی ہے۔ اس جنگ نے آدھے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس جنگ نے ایسے ڈراموں کو اور ایسے واقعات کو جنم دیا تھا جو دلچسپ بھی ہیں، المناک بھی ہیں، اور ان میں بعض ناقابل یقین ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعات ان علاقوں میں ہوتے ہیں جو علاقے جنگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ میری کہانی کے پس منظر میں صرف جنگ عظیم اور اس جنگ عظیم کی لپیٹ میں آنے والا صرف ایک وسیع و عریض علاقہ ہے۔ میرے دماغ پر اس جنگ نے اور جو مجھ پر بیتی، اس نے ایسا اثر چھوڑا کہ میں آج تک اس وقت کا کوئی ایک لمحہ بھی نہیں بھولا، نہ بھول سکوں گا۔ اس موضوع میں میری دلچسپی اتنی زیادہ بڑھی کہ میں جب واپس آیا تو جنگ پرانی بات ہو گئی تھی۔ میں نے صرف وہ لٹریچر پڑھنا شروع کر دیا جو جنگ پر لکھا گیا تھا۔ اب تک یورپی ممالک بے شمار کتابیں لکھ چکے ہیں
برما فرنٹ پر تو جرنیلوں نے اور ان سے جونیئر افسروں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، یہ لٹریچر صرف انگریزی میں ملتا ہے۔ مجھے جہاں کہیں پتہ چلا کہ ایک نئی کتاب آئی ہے تو میں نے وہ حاصل کی اور پڑھی۔ بعض لکھنے والوں نے جنگ کے بڑے بڑے واقعات اور لڑائیاں نہیں دیکھی، بلکہ چھوٹے چھوٹے اور بڑے ہی دلچسپ واقعات ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور ان کے کرداروں سے مل کر لکھے ہیں۔ بعض لوگ ایسے واقعات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سچے نہیں ہو سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ ان سے زیادہ ناقابل یقین واقعات بھی سچے ہیں۔ میں برما کے جس خطے میں پھنس گیا تھا وہاں لڑائی کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن وہ خطہ جنگ سے محفوظ بھی نہیں تھا، کیونکہ پورے کا پورا برما جنگ کی زد میں تھا۔ یوں کہہ لیں کہ میں وار زون میں تھا، جہاں کسی بھی وقت جنگ آ سکتی تھی۔ اپنا یا دشمن کا کوئی ہوائی جہاز غلطی سے وہاں ایک دو بم پھینک سکتا تھا۔ پہلے ایک انگریز پائلٹ ہمارے درمیان آ گرا، پھر اکٹھے 9 جاپانی آ گئے۔ مجھے تو ہر لمحہ توقع تھی کہ کسی بھی وقت پوری کی پوری انفینٹری بٹالین یا بریگیڈ یہاں آ جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ واقعات جو میں سنا رہا ہوں کچھ لوگوں کے لیے ناقابل یقین نہیں، وہاں میرے لیے یہ محض اتفاقیہ واقعات تھے، اور ایسے ماحول اور پس منظر میں سے ایسے ہی واقعات جنم لیا کرتے ہیں۔ بڑی ہی لمبی مدت کے بعد میری ملاقات چند ایک فوجیوں کے ساتھ ہوئی تھی جو برما فرنٹ پر لڑے تھے اور برما جاپانیوں سے آزاد کرا کے شہروں اور قصبوں میں گئے تھے۔ انہوں نے ایسے ایسے واقعات سنائے جن پر صرف وہی یقین کر سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں یہ واقعات دیکھے تھے، لیکن میں ان واقعات پر یقین کرتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو اپنے سفر کے اس مقام پر لے چلوں جہاں میں نے 9 جاپانیوں کو مشین گن سے مار ڈالا تھا۔ ان میں سے ایک کو میں نے سنگین سے مارا تھا۔ میں اگر پنجابی فلموں کا ہیرو یا ویلن ہوتا تو بازو بلند کر کے ایک ٹانگ پر ناچتا اور بڑھ کے مارتا، لیکن میرا رد عمل یہ تھا کہ جیسے زمین و آسمان گھوم گئے ہیں اور اپنے آپ ہی اپنی اصلی حالت پر آ گئے ہوں، مجھے اپنی اصلیت پر شک سا ہونے لگا، جیسے میں وہاں کا رہنے والا نہیں ہوں جہاں میں پیدا ہوا اور جوان ہو کر فوج میں بھرتی ہو گیا۔ میں کچھ اس شک میں پڑ گیا تھا جیسے میں اسی جنگل میں پیدا ہوا ہوں اور پراسرار سی جنگلی مخلوق کا فرد ہوں۔ ماضی سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ابھی میرے وجود میں اس خوشی کی لہر نہیں آئی تھی کہ میں نے 9 دشمنوں کو مار ڈالا ہے، بلکہ اسے حیرت کہیے کہ میں چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا اور یقین کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں نے 9 انسانوں کو 2-3 منٹوں میں ختم کر دیا ہے۔ اچانک ایک شور و غل نے مجھے اس کیفیت سے بیدار کر دیا۔ میں نے گھوم کے دیکھا، یہ شور و غل بستی والوں کا تھا۔ وہ خوشی سے ناچ کود رہے تھے اور فتح کے نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ تمام آدمی اس جھونپڑے کی طرف دوڑ پڑے جس میں جاپانیوں نے رات گزاری تھی۔ یہ میرا جھونپڑا تھا۔ لوگ جاپانیوں کا سامان لوٹنے کے لیے ادھر دوڑ پڑے۔ وانگ اور اس کے 2 ساتھی مجھ سے تھوڑی ہی دور کھڑے لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ ہنس بھی رہے تھے۔ وانگ انہیں روکو، میں نے ادھر کو دوڑتے ہوئے کہا، انہیں جھونپڑے کے اندر نہ جانے دو، وہاں گرنیڈ بھی ہوں گے۔ کسی آدمی نے گرنیڈ اٹھا لیا تو میں جھونپڑے کی طرف دوڑا۔ وانگ اور اس کے ساتھی مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ ہم نے جھونپڑے کے سامنے کھڑے ہو کر اس ہجوم کو روک لیا۔ مجھے گرنیڈوں کا اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا یہ خطرہ نظر آیا کہ ان لوگوں نے لوٹ مار کی تو یہ آپس میں جھپٹا جھپٹی بھی کریں گے اور ایسا نہ کریں کہ آپس میں لڑ پڑیں۔ یہ لوگ بڑے ہی پیار اور قابل قدر اتحاد سے رہ رہے تھے۔ پتہ چل جاتا کہ کسی گھر میں آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو دوسرے لوگ انہیں کھانا مہیا کرتے تھے۔ اس جاپانی کی لاش جسے میں نے سنگین سے مارا تھا جھونپڑے کے سامنے پڑی تھی۔ 2-3 آدمیوں نے اسے ٹھڈے مارنے شروع کر دیے۔ دوسروں کی توجہ اس طرف ہوئی تو سب اس لاش پر ٹوٹ پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کو دھکے دے دے کر اور آگے ہو کر اسے ٹھڈے بھی مارے اور پاؤں پر اٹھا کر اس کے منہ پر مارے۔ بعض نے اس کے منہ پر تھوک بھی دیا۔ 1-2 ایسے بھی آئے جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، انہوں نے اس مرے ہوئے جاپانی پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ ان لوگوں کا غصہ اور جذبہ انتقام بے معنی نہیں تھا۔ ان جاپانیوں نے بستی کی کچھ لڑکیوں کو ساری رات اپنے پاس رکھا تھا۔ اب بستی کے لوگ اپنا سارا غصہ اس ایک مرے ہوئے جاپانی پر نکال رہے تھے۔ مجھے اچانک جاپانیوں کی موٹر بوٹ کا خیال آ گیا اور اس کے ساتھ یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ موٹر بوٹ ہمیں پکڑوا سکتی ہے، وہ اس طرح کہ جس طرح یہ 9 جاپانی آ گئے تھے کچھ اور جاپانی بھی ادھر آ سکتے تھے۔ اس صورت میں وہ ہم سے پوچھ سکتے تھے کہ جو جاپانی اس موٹر بوٹ پر آئے تھے وہ کہاں ہیں۔ ان کی رائفلیں اور ایمونیشن ہم سے برآمد ہوتا تو وہ اس بستی کے تمام آدمیوں کو گولی مار دیتے۔ وانگ، میں نے کہا، جتنی جلدی ہو سکے وہ موٹر بوٹ ڈبونی ہے۔ کیوں؟ وانگ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ڈبونی کیوں ہے؟ یہ تو ہمارے کام آئے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ موٹر بوٹ ہمارے لیے کیا خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ وانگ نے کہا کہ یہ موٹر بوٹ دریا میں نہیں پڑے رہے گی، وہ کچھ آدمیوں کو سال لگا کر اسے خشکی پر گھسیٹ لے گا اور ایسے طریقے سے چھپا دے گا
کہ قریب کھڑے آدمی کو بھی نظر نہیں آئے گی۔ میں وانگ کی بات ماننے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن ایک خیال آ گیا کہ میں نے یہاں سے نکلنا اور آگے جانا ہے۔ راستے میں دریا حائل تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ چپوؤں والی کشتی مجھے دریا پار نہیں کرا سکتی تھی، صرف یہ موٹر بوٹ میرے کام آ سکتی تھی۔ میں نے وانگ سے کہا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اس موٹر بوٹ کو چھپا دے۔ ادھر جانے سے پہلے ایک اور کام کرو وانگ، میں نے کہا، ان لوگوں کو اچھی طرح بتا دو کہ میں نے جھونپڑی کے اندر جانے سے کیوں روکا ہے، تاکہ انہیں یہ شک نہ ہو کہ جاپانیوں کا اگر کچھ مال ملا تو اس پر صرف ہم قبضہ کر لیں گے۔ انہیں یہ بھی بتاؤ کہ کھانے پینے کا اور ذاتی ضروریات کا جو بھی سامان ملے گا وہ سب میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وانگ نے تمام لوگوں کو خاموش کرا کے یہ بات کہہ دی۔ جو 8 جاپانی مشین گن سے مارے گئے تھے، ان کی لاشیں تو کچھ آدمی اٹھا کر دریا میں پھینک آئے تھے۔ اس ایک جاپانی کی لاش رہ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اس کو بھی دریا میں پھینک آؤ، تو فوراً کئی ایک آدمی سے گھسیٹتے ہوئے دریا میں پھینک آئے۔ اسی دوران یوون اور تانی بھی آ گئے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا تھا۔ میں جھونپڑے میں چلا گیا۔ میرے ساتھ وانگ اور اس کے 3 ساتھی تھے۔ 1-2 جاپانیوں کی رائفلیں پڑی تھی اور ایمونیشن کے بکس بھی پڑے تھے۔ ایک بکس دیکھا اور کھولا تو اس میں گرنیڈ پڑے تھے۔ مجھے گرنیڈوں کا ہی خطرہ محسوس ہوا تھا۔ کوئی ناواقف گرنیڈ کی پن نکال دیتا تو ایسا دھماکہ ہوتا کہ ارد گرد کھڑے آدمیوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہتا۔ میں نے بہت سوچا کہ ان گرنیڈوں کا کیا کروں۔ ایک خیال یہ آیا کہ پورے کا پورا بکس دریا میں پھینک دوں، لیکن یہ خیال بھی آیا کہ اس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ آخری یہ فیصلہ کیا کہ انہیں سنبھال کر رکھا جائے اور کوئی آدمی اس بکس کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس جھونپڑے میں سے جو کام کی چیزیں برآمد ہوئیں، ان میں ایک تو ٹین کے ڈبے تھے جن میں کھانے کی اشیاء پیک تھیں، بسکٹوں کے بھی ڈبے تھے اور پورا ایک کریٹ شراب کی بوتلوں کا تھا۔ وہاں کچھ بوتلیں کھلی پڑی تھی جو جاپانی رات کو پیتے رہے تھے۔ ڈبے بے شمار تھے۔ جاپانیوں کی وردیاں بھی وہیں پڑی تھی۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے ان کی جیبوں کی تلاشی لی تو ان میں سے کرنسی نوٹ نکلے جو اتنے زیادہ نہیں تھے۔ وہاں چھوٹا سا ایک اور بکس پڑا تھا، وہ کھولا تو اس میں نوٹوں کی بے شمار گٹھیاں نکلیں۔ یہ 500 سے لے کر 1000 تک کے نوٹ تھے۔ برما پر بھی انگریزوں کی حکمرانی تھی، اس لیے یہاں کے کرنسی نوٹ بالکل ویسے ہی اور وہی تھے جو ہندوستان میں چلتے تھے۔ ہندوستان اور برما کی کرنسی کو اس طرح الگ کیا گیا تھا کہ برما کے نوٹوں پر کالی سیاہی سے یہ الفاظ پرنٹ کیے گئے تھے، فور برما اونلی۔ ہم نے یہ نوٹ گنے نہیں، یہ تھوڑے بھی نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ 1 لاکھ کی مالیت کے نہیں تھے تو 90,000 کے ضرور ہوں گے۔ مجھے ان نوٹوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے نہ تو ہندوستان میں ٹھہرنا تھا نہ برما میں۔ وانگ اور اس کے ساتھیوں سے میں نے کہا کہ یہ ساری رقم بستی والوں میں برابر تقسیم کر دیں۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ وہ اگر اپنا حصہ کچھ زیادہ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ 100 میں سے 80 وہ رکھ لیں اور 20 لوگوں میں تقسیم کریں۔ میں موٹر بوٹ کو فوراً غائب کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے وانگ سے کہا کہ یہ نوٹ بعد میں تقسیم کریں گے، پہلے موٹر بوٹ کا کچھ بندوبست ہو جائے۔ وانگ نے 2 قابل اعتماد ساتھیوں کو جھونپڑے کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ کوئی آدمی اس جھونپڑے کے پاس نہ آئے۔ پھر اس نے سب سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آدمی دریا پر پہنچ جائیں۔ ان کی وہاں کوئی اور مصروفیت تو تھی نہیں، وہ سب دریا کی طرف دوڑ پڑے۔ پیچھے ہم بھی وہاں چلے گئے۔ ہم نے جس طرح جھونپڑے کی تلاشی لی تھی اس طرح موٹر بوٹ میں گئے اور اس میں بھی کھانے کی اشیاء کے ڈبے پڑے ہوئے تھے اور ایک بوری چاولوں کی رکھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی بہت بڑی بوٹ نہیں تھی، عام کشتی جیسی تھی۔ وانگ اور اس کے ساتھیوں نے ایک جگہ دیکھ لی جہاں سے دریا کا کنارہ کٹا ہوا تھا اور اندر کو چلا گیا تھا۔ اس کٹاؤ کے کناروں پر جھاڑیاں بھی تھیں اور اونچی گھاس اور درخت بھی تھے۔ یہ عام کشتیوں جیسی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ اس میں انجن لگا ہوا تھا۔ 2 آدمی یہ بوٹ چلانا جانتے تھے۔ ان میں سے سامان نکال لیا گیا اور اسے چلا کر وہاں تک لے گئے۔ دریا کا کٹاؤ تھا، موٹر بوٹ چھپ گئی تھی، لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ قریب آ کر اس پر نظر پڑ سکتی تھی، لیکن سب کہتے تھے کہ اتنی کارآمد اور قیمتی بوٹ کو ضائع نہ کیا جائے۔ سامان اٹھوا کر ہم جھونپڑے میں آ گئے۔ وہاں مجھے اس وائرلیس اور اس کے سامان کا خیال آیا جو جاپانیوں نے چبوترے پر لگایا اور ایریل درختوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ میرے لیے یہ وائرلیس سیٹ بیکار تھا، میں اس کے استعمال سے بھی واقف نہیں تھا۔ میں وہاں بھی گیا۔ میں اگر وائرلیس سیٹ کے ساتھ پکڑا گیا اور یہ پتہ چل گیا کہ میں بھگوڑا ہوں تو مجھے ایک تو بھگوڑا ہونے کے جرم میں گرفتار کریں گے اور یہ الزام تھوپ دیں گے کہ میں جاپانیوں کا جاسوس بن گیا ہوں۔ اسی لیے یہ وائرلیس اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ میں نے چند ایک آدمی ساتھ لیے اور وہاں جا کر ایریل درختوں سے اتارا اور ان آدمیوں سے کہا کہ یہ ایریل اور وائرلیس سیٹ دریا میں پھینک آئیں، البتہ اس کی تار ضائع نہ کی، وہ لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لی۔ یہ کہیں نہ کہیں کام آنے والی چیز تھی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی اصلیت بھول چکا تھا اور جب میں نے ایک ہی بار 9 جاپانی مار ڈالے
تو مجھے یوں لگا جیسے میں آسمان کی مخلوق میں سے ہوں۔ میں اپنے آپ میں رہنا چاہتا تھا، میری جو منزل تھی اسے میں اپنے ذہن میں رکھنا چاہتا تھا۔ اپنے آپ کو میں نے سنبھال لیا اور اپنی اصلیت کو ذہن میں بیدار کر لیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ اور ہی بنا دیا اور کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ انہوں نے جس طرح میرے ساتھ عقیدت مندی کا اظہار کرنا شروع کر دیا ویسا ہی تھا جیسا عقیدت مند لوگ اپنے پیر کے آگے جھکتے ہیں۔ اگر میں ان لوگوں سے کہتا کہ میرے آگے سجدہ کرو تو وہ انکار نہ کرتے۔ وہ کچھ ایسا یقین کر بیٹھے تھے جیسے مجھ میں کوئی غیبی طاقت ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ وہاں انگریز کے 2-3 ساتھی مجھے بتاتے رہتے تھے کہ لوگوں نے میرے متعلق کیا رائے قائم کر لی ہے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں انہی جیسا انسان ہوں اور مجھ میں کوئی مافوق الفطرت طاقت نہیں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ وہاں انگریز کے یہ ساتھی اس بستی کے لوگوں کے لیڈر تھے اور لوگ ان کی ہر بات مانتے تھے۔ یہی لیڈر مجھے سطح انسانی سے بالا سمجھنے لگے تھے اور دوسرے لوگ مجھے اتنا بڑا رتبہ کیوں نہ دیتے۔ میں نے جب دیکھا کہ لوگ مجھ سے اتنا زیادہ مرعوب ہو گئے اور میرے آگے جھکنے بھی لگے تو مجھے ایک اور خیال آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سمیع اللہ کی طرح میں بھی ان کا پیر بن جاتا اور عیش کرتا، لیکن میں جس صورتحال میں پھنس کے رہ گیا تھا اس سے نکلنے کے لیے مجھے اپنی اللہ کی مدد درکار تھی۔ اللہ گنہگاروں کی مدد نہیں کیا کرتا۔ مجھے نیا خیال یہ آیا کہ یہ محض اتفاقات تھے کہ میں نے انگریز پائلٹ کو انہی لوگوں کے ہاتھوں مروا دیا تھا اور اب جاپانیوں کو مار ڈالا تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی کوئی اور آ جائے یا ایسی صورتحال پھر بھی ہو جائے اور میں کچھ نہ کر سکوں بلکہ گرفتار ہو جاؤں۔ یہ سوچ کر میں نے یہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر سمجھا۔ صاحب ایک روز وانگ نے میرے پاس آ کر کہا، ہمارے لوگ آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دیں گے، وہ تو آپ کو اپنی بیٹیاں پیش کر رہے ہیں۔ بیٹیاں؟ میں نے حیرت اور ذرا غصے سے کہا، کیا تم لوگ یہاں ایک اور سمیع اللہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی؟ نہیں صاحب نہیں، وانگ نے کہا، 2 آدمی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں کی ایک بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ دونوں نے الگ الگ مجھے کہا کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ میں ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں۔ ایک نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو دونوں کے ساتھ شادی کر لیں۔ میں اس داستان میں بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکا ہوں کہ میں انسان تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ انسان بھی ایسا جو اچھی قسم کا انسان نہیں تھا۔ وانگ نے مجھے بڑی ہی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ یہ مت بھولے کہ میں جوان آدمی تھا اور میری فطرت کے تقاضے اور مطالبے میرے جیسے جوان فوجیوں کی طرح کے تھے۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ میں فوراً پھسل کیوں نہ گیا۔ ایک وجہ تو صاف تھی کہ شادی کا نام سن کر ہی مجھے واجدہ یاد آ گئی اور ایک فلم تھی جو میری آنکھوں کے آگے چل پڑی۔ میں نے وانگ سے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ تھکن کا بہانہ کر کے میں نے اسے اٹھا دیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے اپنا گھر یاد آ گیا۔ ایسی بے چینی شروع ہو گئی جو میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے آنسو نکل آئے۔ واجدہ ایسی بری طرح میرے دل و دماغ پر غالب آ گئی کہ جی میں آتی تھی کہ اڑ کر پہنچ جاؤں، لیکن میں مجبور تھا اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا خاوند زندہ گھر پہنچ گیا تھا یا نہیں۔ اگر وہ دونوں ٹانگوں کے بغیر گھر پہنچا تھا تو واجدہ نے اسے قبول کر لیا تھا یا نہیں۔ میں مجبور اور بے بس تھا اور ذہن اس قدر پریشان کہ ایک بار سوچ لیا کہ رائفل میرے پاس ہے، ایک راؤنڈ اس میں ڈالوں اور اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میں موت سے ڈر گیا اور میرا ذہن فرار کے راستے ڈھونڈنے لگا۔ اسے فرار کا ایک ذریعہ مل گیا۔ ان دونوں لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہوا تھا، بلکہ ہر روز ہی دیکھتا تھا، جو مجھے پیش کی جا رہی تھیں۔ دونوں خوبصورت تھیں اور نوجوان بھی تھیں۔ پریشان حال اور شکست خوردہ ذہن مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں ان دونوں میں سے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں۔ میں نے تقریباً فیصلہ کر لیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ انہی خیالوں اور تصوروں میں میری آنکھ لگ گئی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔